ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز بفضل تعالی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں ان تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں جو پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل ہنی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس سے آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی ٹپس ملتی رہیں گی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ تو آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جن میں موسٹلی خواتین جو ہیں وہ اس چیز کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، یا ان کے ہاتھ کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ یہ انگلی سن ہو جاتی ہے، انگوٹھا یہ والی یا یہ والی، یہ اس طرح سے یہ انگلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کو یوں کر کے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، یا ان کو پھر مسلنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، تو پھر جا کے وہ کچھ تھوڑا بہتر ہوتی ہیں، ورنہ وہ سن رہتی ہیں۔ تو یہ اس کنڈیشن میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ ایکچولی یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ان خواتین میں جو تھوڑی فیٹی ہوتی ہیں یا زیادہ کام کرتی ہیں، جو ہاتھ سے ہر وقت کام کرتی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس پرابلم کو میڈیکل میں CTS کہتے ہیں، یعنی کارپل ٹنل سنڈروم۔ تو یہ کارپل ٹنل سنڈروم جو ہے یہ ایکچولی ایک نرو آتی ہے، یہاں سے جو ہوتے ہوئے یہاں آتی ہے، اور پھر یوں اس طرف اس ہاتھ کی طرف سپلائی دیتی ہے، انگوٹھے کی طرف یہ سپلائی جاتی ہے، پھر یہاں سے یہ اس انگلی میں سپلائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ یہاں سے یہ ادھر سپلائی دیتی ہے، اور اس انگلی کو ہاف تک دیتی ہے۔ یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس نرو سے، یہ سیپریٹ سسٹم ہے، بالکل علیحدہ ہے۔ یہ یہاں سے یہاں، یہاں اور پھر یہاں تک یہ ہوتی ہے ایک CTS جس کو بولتے ہیں، یہ سپلائی دیتی ہے اس کو۔ تو یہ جب اس میں تھوڑا سا کچھ یوں خواتین زیادہ تر ہاتھ کر کے یوں جب کام کرتی ہیں تو اس میں بینڈ بنتا ہے، یہ بینڈ ہو جاتا ہے، تو اس کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا پھر موٹاپے میں اڈیما میں یہ جگہ ہے یہ دب جاتی ہے، یہاں پہ بینڈ کی وجہ سے دب جاتی ہے، بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے تو یہ دب جاتی ہے، تب یہ وجوہات جو ہے یہ علامات سامنے آتی ہیں۔ تو CTS کا جو ہے وہ 3 پوزیشن میں، 3 سٹیجز میں جو ہے وہ امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو کہ فیٹی ایج، اور دوسرا فیٹ ویمن، اور اس کے علاوہ فیمیل۔ یہ 3 مطلب وجوہات ان لوگوں میں ان کنڈیشنز میں یہ CTS کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ فیٹی ایج، فیٹ ویمن اور فیمیل، ان کے ساتھ جو ہے یہ اس کے مسائل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی آپ کے ساتھ کوئی ایسی علامات ہیں، کچھ ایسی سمٹمز ہیں، تو آپ جو ہے وہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو اس کے ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو میڈیسن کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں۔ اگر اس سے بھی آرام نہ آئے تو پھر سیکنڈ آپشن ہوتا ہے فزیوتھراپسٹ کے پاس، پھر وہ اس کی تھیراپی کرتا ہے، اور تھیراپی کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور موسٹلی ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر اس کے آگے تھرڈ آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیرائڈ پہ جاتا ہے ڈاکٹر، تو اسٹیرائڈ انجیکشن ہوتا ہے، وہ یہاں پہ انجیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک مخصوص ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جو یہ کام کرتے ہیں، ہر کسی کے پاس کا یہ کام نہیں ہے، تو اسپیشل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ یہاں پہ آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ سیکنڈ آپشن اینڈ لاسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ سرجری، تو سرجری سے پھر یہ کرنا پڑتا ہے۔
تو اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں، اگر وہ معمولی ہے تو پھر تو وہ آپ کی اپنی گھریلو پریکٹس سے، ایکسرسائز سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیادہ تر یہ مسائل ہوتے ہیں، دن کو کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت یوں آپ کا ہاتھ بینڈ ہو جائے تو پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھ کے سوئیں اور یہ کسی طرح سے بینڈ نہ ہو، اور معمولی تھراپی سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ ہو تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں فوری طور پہ، پھر وہ جو بھی آپ کو ایڈوائز کرے آپ فوری طور پہ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کا تعلق جو ہے یہ اس سارے سسٹم سے نہیں ہے، اس کی الگ سے نرو ہے، اور یہ نرو جو آتی ہے یہ آپ کی گردن کی جو سپلائی ہوتی ہے، گردن کی سپلائی اور اس کی سپلائی سیم ہے۔ یہ جو نرو ہماری گردن کو سپلائی کر رہی ہے یہ اس کا تعلق بھی اسی نرو سے ہے۔ تو اس کا سن ہونا مطلب اچھا نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوتی ہیں تو اس کا حل ہے، یہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا جو حل ہے، آپ فوری طور پہ اس سے رابطہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کا انشاءاللہ حل ممکن ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو یقیناً آپ کو اس میں بہت ساری معلومات بھی ملی ہوں گی۔ تو آپ جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابو ہنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔